حي على بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث تانڈور، معزز علماء کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز گائیڈ کے ذریعے سے طلباء کی ایک بڑی جماعت شریک ہوئی مسابقے میں، اور ہمارے برادران وطن کے نونہالوں نے بھی شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اور اس مسابقے کے ذریعے سے اور ہمارے علماء کی محنتوں کے ذریعے سے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عقیدت اور محبت، جیسے کچھ ایمان ہونا چاہیے ایسا ایمان ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے اور اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے۔ میں اس موقع پر جمعیت اہل حدیث تانڈور کے ذمہ داروں، تمام احباب کا مشکور اور ممنون ہوں، انہوں نے اس موقع سے طلباء کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، جزاہم اللہ خیرہ۔ کیونکہ تقریر کا بھی موقع نہیں ہے، بڑی مفصل انداز سے اس سے پہلے دو فاضل مقرروں نے بڑی اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہاں جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک دو چار باتیں بتا کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں کہ سیرت کا پیغام انسانیت کے نام پر کیا ہے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جز توحید پر مشتمل ہے، دوسرا جز رسالت پر مشتمل ہے۔ تو ہر مسلمان کو، خاص کر کے امت کے نونہالوں کو، امت کے ہر فرد کو جو ہے رسالت سے متعلق اور خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کچھ معلومات، بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے واسطے ہے، صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے۔ ہدی للناس فرمایا قرآن کے بارے میں، اور آپ کی رسالت کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ فرما دیجئے اے لوگوں، میں تم تمام لوگوں کے پاس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ کا اس دنیا میں مبعوث ہونا پوری انسانیت کے لیے امن کا ایک پیغام تھا، رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ خاص کر ہماری نئی نسل کے لیے ہماری ایک ادنا کوشش تھی، اللہ قبول فرمائے، کیونکہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دین سے اور دین کی جو بنیادی معلومات ہیں انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کوشش کی گئی تھی سیرت کوئز کے نام سے 100 سے زائد چھوٹے چھوٹے سوالات، کچھ درمیانی سوالات، کچھ بڑے سوالات ترتیب دے کر کے، تاکہ بچوں کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت پیدا ہو اور صحیح معلومات انہیں حاصل ہو۔ اس کے لیے خاص کر کے سیرت میں بھی، اسلامیات کے نام سے بھی
قرآنیات کے نام سے بھی، اخلاقیات کے نام سے بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں تیار کی گئی تھی۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے، خاص کر ہمارے احباب نے تانڈور میں ایک اعلیٰ پیمانے پر بڑی کوشش فرمائی، اللہ قبول فرمائے۔ محترم دوستو، آج کے زمانے میں اسلام کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور خصوصاً سیرت کا پیغام کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم لوگ نہیں جانتے۔ اس وجہ سے دوسروں تک ہم صحیح بات پہنچا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ خود ہمارے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ حقوق انسانی کا اولین منشور گویا کہ مغرب نے دیا تھا 1940 میں، حالانکہ غلط بات ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے، جب سے یہ دین قائم ہے، اسلام قائم ہے، سب نبیوں کا مذہب اسلام ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ نے حقوق انسانی کا اولین منشور پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر ایسی تعلیمات کو آپ نے عام کیا کہ یہاں کوئی اونچ نیچ نہ رہے، مساوات رہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ آپ نے برتری کا معیار بتایا تقوی کے ذریعے سے، کالے کو گورے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے سوائے تقوی کی۔ باقاعدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے یہی پیغام دیا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہاں کوئی جو ہے بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ کے پاس جو مکرم ہے، معزز ہے، تقوی کے اعتبار سے وہی معزز ہے، محترم ہے۔ اسلام جب آیا تھا میرے دوستو، اسلام ظالم کے خلاف نہیں تھا، ظلم کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عام کی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ظالم کی مدد کیسے کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا خود اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوم کی حمایت کرو۔ باقاعدہ اس دور میں، مکی دور میں، انجمن حلف الفضول بھی قائم ہوا تھا مظلوموں کی حمایت کے لیے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، سب کی ہمدردی کے لیے۔ اسلام جب آیا، خاص کر کے توحید کا پیغام جب آپ نے پیش کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کی ضمانت توحید میں ہے، توحید کو مانو، رسالت کا اقرار کرو، آخرت پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری کی آپ نے تعلیم سکھائی، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم لوگ جس سرزمین میں رہتے ہو، جہاں رہتے ہو، وہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی رہیں گے، ان کا احترام کرو، ان کے خداؤں کو گالی نہ دو، نتیجے میں وہ لوگ تمہارے خدا کو گالی دیں گے، معبود برحق کو گالی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ہمیں یہ تعلیم دی، جو کفر میں، شرک میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ قابل رحم ہیں، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ ان کے حق میں دعا دیتے رہو، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ بہت ساری صورتیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ خاص کر مدعو قوم کے ساتھ ہمدردی ہو، ہدایت کے لیے ہم حریص رہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ ظالم کے لیے بد دعا کرنا تو آسان ہے میرے دوست، لیکن ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا، ان کے لیے ہمدردی کرنا، خاص کر کے توحید کے راستے پر آنے کے لیے ان کے لیے اچھے انداز سے توحید کا سبق سکھانا، بتانا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، صبر کے ساتھ، یہ بہت اولو العزم لوگوں کا کام ہے میرے دوست۔ لیکن اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے
عزیمت کے راستے کو اپنائیں، اس راستے میں آنے والی اذیتوں کو برداشت کریں۔ ہمیں سیرت کا پیغام جو ملتا ہے انسانیت کے لیے، خصوصاً قانون کی برتری تسلیم کریں، عدل کو قائم کریں، دنیا میں انصاف کو قائم کریں، چاہے معاملہ کسی کا بھی ہو، انصاف ہوگا سب کے لیے۔ کیسے کیسے واقعات پیش آئے آپ کے زمانے میں۔ بنو مخزوم کی ایک عورت ہے جو چوری کر رہی ہے، چوری کر چکی تھی اور معاملہ جو ہے پکڑا گیا ثبوت کے ساتھ۔ جب یہ معاملہ جو ہے واضح ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو بعض حضرات نے سفارش کرنے کی کوشش کی اور سفارش بھی کہا کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے اس کا معاملہ جو ہے ہلکا کیا جائے یا کوئی اور سزا کی تجویز دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہ عدل اور انصاف کو آپ نے عام کیا، فرمایا کہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں کی یہی حالت تھی، یہی تباہی کا ذریعہ تھا۔ لوگ جو ہیں اپنے سے اگر کوئی اونچا خاندان والا ہوتا، برتری اگر ہوتی اس کے لیے، تو اس کے لیے کچھ اور قانون ہوتا تھا، ضعیفوں اور مسکینوں کے لیے کوئی اور قانون ہوتا تھا، لیکن ایسا ہمارے اسلام کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ نے مثال دے کے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی، میری بیٹی بھی اگر چوری میں ملوث ہو، تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹ کے رہوں گا۔ اللہ کے حدود کے اندر سفارش کا معاملہ جو ہے چل نہیں سکتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے عدل و انصاف کو قائم فرمایا۔ آج کے زمانے میں میرے دوستو عفو و درگزر کی ضرورت زیادہ ہے، معافی کا اعلان کی ضرورت ہے۔ سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، الناس اعداء لما جہلوا کہا جاتا ہے، لوگ دشمن ہوتے اس چیز کے جس کو نہیں جانتے۔ خاص کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہے، انہیں اسلام کی صحیح معلومات دینے کی ضرورت ہے۔ کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر کیسے کیسے ظالم آپ کے سامنے موجود تھے، انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر کے یہ ثابت کر دیا کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، ہر معاملہ انتقام سے حل نہیں ہو جاتا۔ عفو و درگزر کی بڑی اہمیت آپ نے ثابت کر دی اور یہ تاریخ بتائی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ میں آپ لوگوں سے وہی کہتا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا اور انہیں نہیں نظر انداز کیا تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا، انتقام لینے والا بڑا نہیں ہے بلکہ معاف کرنے والا بڑا ہے، اور اسی کی اہمیت پہ خاص ہے۔ اسلام میرے دوستو امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، اور یہی تعلیم اسلام ہر جگہ میں دیتا ہے، بلکہ اسلام اخلاقیات کو اہمیت دیتا ہے میرے دوست۔ اسلام کی نظر میں جیسے ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اخلاق کی جو اہمیت ہے اور تقوی کے ساتھ تقوی اور اخلاق، حسن اخلاق اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال جب تولے جائیں گے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ وزنی جو ہے انسان کے اخلاق اور کردار ہوں گے تقوی کے بعد۔ اس لیے خاص کر اخلاق کو سدھارنا ہوگا، اپنے کردار پر نظر دوڑانا ہوگا۔ جیسا کہ انگریزی میں ایک مشہور مقولہ ہے، when wealth is lost nothing is lost, when health is lost nothing is lost, when character is lost everything is lost۔ جب آپ کی دولت ختم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ آپ کما سکتے ہیں دولت۔ صحت اگر بگڑ جائے ممکن ہے اس کا علاج ہو جائے، دوبارہ آپ صحت مند ہو سکتے ہیں، لیکن اخلاق اگر بگڑ جائے پھر اس کا بدیل ہو نہیں سکتا۔ اخلاق کے ختم ہو جانے کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اخلاق ہی ہے۔ اخلاق کی دولت اگر لوگ جو ہیں اخلاق کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو ان سے یہ دنیا جو ہے جنگل راز سے تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے خاص کر اسلامی اخلاق کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اسلام جو پھیلا ہے لوگوں کے ہمارے اسلامی اخلاق کی وجہ سے ہی اس دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے میرے دوست۔ آج کے زمانے میں
ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے اہم پیغام یہ بھی ہے کہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ لیتے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو خود آپ کا نام تک انہیں نہیں معلوم ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ایکٹرز کا نام معلوم ہے، اسپورٹس کے کھلاڑیوں کا نام معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا خاندان، آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہے۔ دین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، دینی معلومات کی ضرورت ہے۔ خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکل صورت اسلامی بنائیں، اخلاق اسلامی بنائیں۔ وضع خطا شکل صورت جو ہے آج ہمارے پاس سب سے زیادہ خصوصاً مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، لباس میں، شکل میں، صورت میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں خود شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا کوئی اور ہیں۔ آپ دیکھیں گے خود ہمارے بچوں کا حال کیا حال ہے، لباس کا حال کیا ہے، ہر چیز میں نقالی۔ یہ مغلوب قوم کی علامت ہے کہ وہ غالب قوم کی نقالی کرتی ہے ہر جگہ۔ یہ حالانکہ مسلمان جو ہیں مغلوب قوم نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلم قوم اس دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان میں سے خاص کر معاشرتی زندگی میں نکاح وغیرہ کا جو معاملہ ہے، بڑی سادگی کی تعلیم آپ نے دی کہ ہمارا نکاح ایک عبادت ہے، ہمارا نکاح جو ہے سادگی کے ساتھ ہو، فضول خرچی نہ ہو، کسی پر کوئی تکلیف نہ ہو، ہر قسم کے رسم و رواج سے خالی ہو، یہ ہے خاص کر اسلام۔ لیکن ہم لوگوں نے اس سنت کو بھی جو ہے خصوصاً ہر لحاظ سے رسم و رواج، فضول خرچی کے حوالے کر دیا، نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہے۔ ہمیں گوشت کھانے کی سنت یاد ہے، بہت سارے ولیمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی ہوئے بغیر گوشت کے، کھجوروں پر، پنیر پر، ستو پر، ایسے بھی نکاح اور ایسے بھی ولیمے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کوئی جو ہے عام دعوت پورے مدینے میں سارے لوگوں کی دعوت کسی نے نہیں کی۔ معاملہ ہمارا جو ہے انا کا ہو گیا، انا کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، اور شرم کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر سب سے اہم چیز یہ ہو گئی کہ ارتداد کا مسئلہ، مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کا معاملہ، غیروں سے تعلقات قائم کرنے کا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں عام ہو رہا ہے۔ منظم کوششیں بھی ہو رہی ہیں، خاص کر عشق کے نام سے، محبت کے نام سے مسلم لڑکیوں کو برباد کرنے کا معاملہ۔ بلکہ مغربی تہذیب یہاں بھی آ رہی ہے، لیو ان ریلیشن شپ کے نام سے، شادی سے پہلے ہی تعلقات، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رہے کہ ہماری نظر میں دین ہر لحاظ سے اہم ہے، اللہ کے رسول کی سنت سب سے اہم ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے اہم ہے، تحفظ دین اہم ہے، لڑکیوں کے لیے عصمت و عفت کی حفاظت جان سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے میرے دوستو۔ ایک لڑکی اگر کسی وجہ سے بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے تو معاملہ صرف اس کے حد تک نہیں ہوتا، پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے، مسلم قوم کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو تحفظ دین آج اہم ہے، ارتداد سے بچانا ہوگا، معاملے کو آسان سے آسان کرنا ہوگا تاکہ جو ہے ہماری نئی نسل بہکنے سے بچ جائے میرے دوستو۔ اور سب سے اہم چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نوجوانوں کے لیے سب سے اہم پیغام ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جسے بھی شادی کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، خواہش ہے، وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر،
یہ جو ہے نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کا معاملہ اس کے پیچھے ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اِذَا أَتَاكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ۔ اے لوگوں، جب تمہارے پاس رشتے آتے ہیں تو لڑکے کا دین صحیح ہے، اس کا اخلاق صحیح ہے تو شادی کر دو، ورنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر لڑکی کے تعلق سے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اس کا جمال باقی نہیں رہے گا ہمیشہ، اس کی خوبصورتی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اس کی دولت باقی نہیں رہے گی، خاندان کی نیک نامی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہے کوئی چیز باقی رہنے والی، دینداری، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو تو اہمیت دو۔ تو آج کے زمانے میں معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے نکاحوں کا بھی ہے، عصمت و عفت کی حفاظت ہے، خاص کر کالجوں میں جہاں تعلیم ہوتی ہے، مخلوط تعلیم، لڑکیوں کی عزت کا مسئلہ سب سے اہم ہے میرے دوستو۔ مخلوط تعلیم کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوا، برباد ہوا، لڑکیاں اور لڑکے آزاد ہو گئے، بلکہ ایسے لوگوں کو یہ لوگ جو ہیں معیوب سمجھتے ہیں جن کے گرل فرینڈ نہیں ہوتے، بوائے فرینڈ نہیں ہوتے، گویا کہ یہ فیشن سے بالکل بہت دور ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مخلوط تعلیم کی بربادی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ بچوں کی زندگیاں اہم ہیں، ماں باپ کی کمائی کے پیچھے سب سے اہم چیز ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم ہو، صحیح تربیت ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدَبِ الْحَسَنِ۔ ایک باپ کا سب سے بڑا تحفہ اگر ہے تو صحیح تعلیم، صحیح تربیت ہے، بچوں کی صحیح تعلیم، بچوں کی صحیح تربیت۔ آج اینڈرائڈ فون آنے کے ساتھ جتنی تباہیاں آئی ہیں، اس کے فائدے سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے جتنے نقصانات ہوئے، آپ اللہ المستعان، بس اللہ ہی جو ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچاؤ۔ اس فون کے ذریعے سے تباہیاں، بچوں کے اخلاق بگڑے، بچوں کی نیند تباہ ہو گئی، بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، گھروں کے معمولات میں فرق آ گیا۔ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی آواز آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہر آدمی فون سب سے پہلے اٹھائے گا۔ آج صرف اتنا طے کر لو اللہ کے واسطے کہ ہم فجر کی نماز روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، ساتھ میں پہلے قرآن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سیل فون پر ہاتھ رکھیں گے۔ اتنا طے کر لو، کافی ہے میرے دوست۔ آج کے اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ ہم ایک اچھا کام جو ہے، خاص کر قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ختم ہوتی چلی گئی، تلاوت قرآن سے ہم محروم ہو گئے۔ ہمارا دن اس کا آغاز ہو قرآن کی تلاوت سے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن اللہ کی مبارک کتاب ہے، تدبر کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اسے غافل ہیں۔ رمضان کا انتظار ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تلاوت کی کتاب ہے میرے دوستو، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک اور ایک پیغام آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم تمام امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی ماں سے، باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنی جان سے بڑھ کر عقیدت بھی رکھیں، محبت بھی رکھیں، آپ پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق ہم پر یہ بھی ہے، آپ کی تعظیم کا حقہ بجا لائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ آپ کا فرمان آخری فرمان، آپ کی حیثیت خاتم الانبیاء المرسلین کی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ آپ کے فرمان کے سامنے اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی سوچ، ہماری تہذیب، ہمارے گھروں کے خاندان کے رسم و رواج، یہ سب کوئی اہمیت نہیں ہے میرے دوستو، یہ سب سے اہم چیز۔ تیسرا حق ہم پر یہ بھی ہے، آپ کی اطاعت کے معاملے میں بلا چون چرا آپ کی اطاعت کریں، اس لیے کہ کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے۔ کامیابی کی ضمانت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مضمر ہے میرے دوست۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ہر مسلمان یہ کوشش کرے
کہ دین کو غالب کرے، تمام لوگوں تک اس دین کو پہنچائے۔ آپ نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً۔ یہ آیت کا علم بھی اگر آپ کو ہو جائے تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہر کام مولوی صاحب کا نہیں ہے، جو کام آپ کے حوالے ہے، جو آپ نے سنا، صحیح بات، اچھی بات، نصیحت کی بات، قرآن کی بات، سیرت کی بات، لوگوں تک پہنچائیے، آگے بڑھائیے۔ چراغ سے چراغ جلتے ہیں میرے دوستوں، جہالت ختم ہوتی ہے علم کی روشنی میں۔ آخری پیغام یہ بھی ہے، خاص کر ایک طبقہ ایسا ہے غلو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کے ساتھ، دوسرا طبقہ ایسا ہے بالکل خلو کرتا ہے۔ دسیوں بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، ہماری زبان پر درود کا لفظ نہیں آتا۔ آپ کا حق ہے امت پر، جب بھی آپ نام سنیں آپ پر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی وعیدیں آتی ہیں، وہ شخص بخیل ہے میری امت کا، اس کے سامنے میرا نام آئے پھر وہ درود نہ پڑھے۔ کتنی فضیلتیں آئی ہیں، اس کا اہتمام کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر، آپ کا نام جب بھی آئے ہمیشہ، خاص کر جمعے کے دن کثرت سے درود کا اہتمام کرنا بھی امت کی ایک ذمہ داری ہے، امت کا پر واجب ہے۔ الغرض باتیں بہت ہیں، وقت بھی ختم ہوتے جا رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ، سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جب تک رکھے اللہ دین پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، جب دنیا سے اللہ اٹھا لے تو کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آپ اگر کھانا وغیرہ سے فارغ نہیں ہیں تو آپ کھانا کھا لیجئے، اور آپ کو اب ایک کیٹیگری کے انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ صدارتی خطاب نہیں ہوگا بلکہ نصیحت ہوگی، اس کے بعد جلسے کا اختتام بھی ہوگا انشاءاللہ۔